بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، ابتدائی رضاعت اور شق صدر کا واقعہ۔ ناظرین کرام، ابتداءً بعد ولادت 7 روز تک صوبیہ، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مصروف بن صوبیہ اور سیدنا حمزہ دونوں آپ کے رضاعی بھائی بن گئے۔ 8ویں روز شرفائے عرب کے دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم حوازن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کیے گئے کہ وہ بطور داعیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں اور اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔ شرفائے عرب اس لیے بھی اپنے بچوں کو ان بدوی عورتوں کے سپرد کرتے تھے کہ بیابان کی کھلی اور آزاد آب و ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں، نیز ان کی زبان زیادہ فصیح اور عمدہ ہو جائے، کیونکہ بدویوں کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلہ میں زیادہ صاف، خالص اور فصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے کر آپ کی والدہ آمنہ اور آپ کے دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور 2 برس تک اور یعنی 4 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلہ بنی سعد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آمنہ نے آپ کو اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ 2 برس کے بعد جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ کی والدہ آپ کو ہمراہ لے کر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئی۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و نگرانی کا کام آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے ذمہ لیا۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس نہیں بلکہ 5 سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف 1 ہی سال یا 1 سال چند ماہ رہنے کا آپ کو موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً 5 سال کی تھی اور آپ اپنے رضاعی بھائی بہنوں یعنی حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے کہ واقعہ شق صدر وقوع میں آیا۔ سیرت ابن حشام کی روایت کے موافق حلیمہ بنت ابی زہیب اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا۔ میں اور میرا شوہر حارث بن عبد العزیٰ دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ فق ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکالی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس مکہ میں لا کر تمام کیفیت سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ سیدنا آمنہ نے سن کر فرمایا، نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے، یہ ہر آفت اور ہر صدمہ سے محفوظ رہے گا اور خدائے تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ایام حمل میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا اور ایک قطرہ نکال کر کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اس کو جہاں رکھا ہوا تھا وہاں رکھ دیا۔ ناظرین کرام، یہ مکمل تفصیل نہیں بلکہ کچھ واقعات ہیں، مکمل تفصیل پھر انشاءاللہ تعالی کسی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔